نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج کی ویڈیو کا عنوان بڑا ہی خوبصورت ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر بات کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہم کس طرح کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ بہت پوچھا جانے والا سوال ہے، بلکہ ہر ایمان والے کی دلی جستجو، دلی خواہش، دلی جذبہ یہ ہے۔ ہر ایمان والا یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو زیارت نصیب ہو جائے۔ تو میرے دوستو، یہ آج کی ویڈیو بڑی اہم ہے۔ آج اس ویڈیو کے اندر اس ہستی کا وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر آؤں جو جس کو تاریخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، جس کو بریلوی حضرات بھی مانتے ہیں، جس کو دیوبندی حضرات بھی مانتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ میں نے اس لیے بتایا، دونوں کو حوالہ دیا ہے تاکہ وظیفے کے اندر جو بات آئے گی نا تو اس میں تردد نہ ہو۔ اس کا حوالہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ کلیات امدادیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر حضرت نے ایک وظیفہ، ایک طریقہ تجوید فرمایا ہے، ایک طریقہ بتایا ہے۔ اس طریقے پر اگر کوئی شخص عمل کر لے، اس وظیفے پر کوئی عمل کر لے، انشاءاللہ یقینی طور پر اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ میرے دوستو، اس عمل کو بتانے سے پہلے کچھ احتیاط ہیں جو حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو وہ دو کام کر لے۔ وہ دو کام احتیاطیں ہیں، یعنی پرہیز ہے۔ جیسے ہم حکیم کے پاس جاتے ہیں تو حکیم دوائی کے ساتھ پرہیز بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اب دو کام کر لو، دو کام کرنے سے آپ جو وظیفہ کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلد اللہ کے نبی کی زیارت ہوگی۔ ایک تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ نظروں کو پاک کر لو، آنکھوں کو پاک کر لو۔ اس سے گناہ والی چیز نہیں دیکھو، جس سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جائے، یہ آنکھ غلط نہیں دیکھے۔ ایک دوسرا فرمایا کہ جسم کا، کپڑوں کا پاک ہونا، پاک صاف رہنا، یہ دو کام فرماتے آپ کر لو، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ تو میرے دوستو، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے جو وظیفہ بتایا ہے، حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ شب جمعہ کی رات ہو یا دو شنبہ کی رات، دو شنبہ کی رات یعنی پیر کی رات، سوموار کی رات، ان دو راتوں کے اندر آپ میرے دوستو فرمایا کہ آپ وظیفہ کر سکتے ہو۔ فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ پاک صاف کپڑے پہن کر، پوری پاکی آپ نے حاصل کرنی ہے، اور خوشبو لگا کر بڑے ادب کے ساتھ آپ نے مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا ہے۔ پہلے فرمایا کہ اللہ کے حضور، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عرض کرے کہ یا اللہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ پہلے اللہ سے دعا کرے، پھر اس کے بعد میرے دوستو اپنے دل کو، حضرت فرماتے ہیں اپنے دل کو تمام باقی خیالات سے پاک کرے۔ اور پھر میرے دوستو فرمایا کہ آدمی جو احادیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان ہوا ہے، یعنی آپ کا چہرہ مبارک کیسا ہے وہ ذہن میں، تصور کے اندر لے کر آئے۔ سفید لباس آپ کا تصور کے اندر لے کر آئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفید لباس کے اندر ہیں، اور آپ کا سبز امامہ، حضرت فرماتے ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب فرماتے ہیں کہ سبز رنگ کا امامہ اپنے ذہن کے اندر، تصور کے اندر لے کر آئے، اور آپ کا روشن چہرہ، آپ کا چہرہ مبارک روشن چمکدار اپنے خیال، اپنے تصور کے اندر لے کر آئے۔ اور پھر اس کے بعد میرے دوستو حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی پڑھے، دائیں طرف منہ کر کے پڑھے، دائیں طرف منہ کر کے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور پھر بائیں طرف پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، اور پھر میرے دوستو فرمایا کہ دل کی طرف منہ کر کے پھر پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یعنی کہ دل کے اوپر اس کی ضرب لگائے، اس صلاۃ والسلام کی ضرب دل کے اوپر لگائے۔ اور میرے دوستو فرمایا کہ متواتر اس عمل کو کرتا رہے، جس قدر ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس عمل کو کرتا رہے، متواتر اس کو پڑھتا رہے۔ دائیں طرف الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بائیں طرف الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، اور دل کے اوپر نظر کر کے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ کی ضرب لگائے، متواتر اس کو مسلسل پڑھتا رہے۔ پھر اس کے پڑھنے کے بعد میں دوستو فرمایا کہ ایک درود شریف حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس درود شریف کو آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے اور طاق عدد میں پڑھنا ہے، جہاں تک ہو سکے اس درود شریف کو کثرت سے پڑھو، اور طاق عدد کے اندر مطلب تین مرتبہ، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، 3، 5، 7، 9، 11، 13، یعنی طاق عدد کے اندر اس کو کثرت کے ساتھ پڑھے۔ وہ درود شریف کیا ہے جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہو؟ اللہم صلی علی محمد کما امرتنا ان نصلی
अन नुसल्ली अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा हुआ अहलुहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। इसको आप कसरत के साथ आप इसको पढ़ें। फिर उसके बाद में दोस्तों हज़रत फरमाते हैं जब आप सोने के लिए बिस्तर पर आओ तो फरमाया कि 21 मरतबा आपने सूरह नसर पढ़नी है, यानी इदा जा नसरुल्लाहि वल फतह। इस सूरत को आपने मुकम्मल 21 मरतबा आपने सोने से पहले इसको पढ़ना है। और फिर मेरे दोस्तों हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि आप दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आप सो जाओ। सोने का तरीका मेरे दोस्तों हज़रत ने ये इरशाद फरमाया है कि आपने सर जो है अपना वो दिल की तरफ करके आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और आपने दाईं करवट लेटना है और मुंह आपका किबला की तरफ हो, मुंह आपका किबला की तरफ हो और आपने इस ये दायां हाथ जो है आपका दाएं हाथ पर आपने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़कर इस पर दम कर लेना है। आप दम कर लें इसको। दम करने के बाद आपने इसको अपने चेहरे पर आपने रुखसार पर आप इसको रख के दाईं करवट किबले की तरफ आपने मुंह करके आपने सो जाना है। तो मेरे दोस्तों 2 दिन हजरत ने इरशाद फरमाया है, 2 दिन है, एक तो शब जुमा है और एक यानी पीर की शब है, यानी 2 शंबा सोमवार की रात। ये 2 रातें हजरत ने इरशाद फरमाए। इसको फरमाया कि आप चंद बार इसको करोगे इंशाल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको ज़रूर इंशाल्लाह ज़ियारत नसीब होगी। उसके लिए मेरे दोस्तों कुछ शराइत भी होती हैं, वो है कि गुनाहों से बचना, नजरों की हिफाजत करना, नमाज का एहतमाम करना। तो मेरे दोस्तों जितना गुनाहों से बचेंगे, परहेज करेंगे, इंशाल्लाह जल्द अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। उम्मीद है मेरे दोस्तों आज की वीडियो आपको बड़ी पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।